اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جب تم نے ایک جان کو تم نے قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم ایک دوسرے پر تہمت ڈالنے لگے۔ ٹھیک ہے جی، جب وہ جی اوپر جو یہ بیان ہوا نا، تو وہ کیا تھی، اس نے کہا جی جی اس جی نے قتل کیا، اس نے کہا جی اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ چیز یاد کرو کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کیا تو پھر تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمانے والا ہے جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو قاتل جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی ظاہر فرمایا۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کیا فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ بھئی تم اس طرح کرو کہ جو گائے ہے اس گائے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد پھر اس مقتول کو تم ایک جو ہے نا گائے کا ٹکڑا مارو۔ تو جب اس کے جو ہے نا کہ ایک ٹکڑا مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، ہم اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ وَیُرِیکُمْ آیاتہ، اور اپنی آیات اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم جو ہے نا کیا ہے کہ عقل کرو، یعنی تمہیں بات سمجھ میں آ جائے۔ تو وہ یہ کہتے تھے نا کہ جب ایک شخص مر گیا تو پھر کس طرح زندہ ہوگا۔ ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ذالک من بعد ذالک، اس کے بعد فہی کالحجارۃ، وہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی بڑھ کر سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور جو ہے نا کہ کہ کچھ وہ ہیں پتھر وہ ہیں، تو کچھ پتھر وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ ہیں جو جو ہے نا کہ پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی جو تم عمل کرتے ہو اللہ بہت تبارک و زبردست جی تعلیم ہے اس میں، جی ہاں بہت زبردست تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ تمہارے پتھروں سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ سخت ہو گئے، پتھر تو پھر بھی ہاں پانی دیتے ہیں، پتھر تو ہاں جو جی ہے ہاں وہ جی ہاں، یعنی کچھ ان میں سے پتھر وہ اللہ اللہ کے کے، خوف سے ڈر جاتے ہیں۔ جی، جی ہاں جی ہاں جی، لیکن یعنی تمہارے دل پتھر جو، ایسے ہیں کہ تم بالکل ہی سخت ہو چکے ہو۔ ہاں دیکھو نا، ہم تو معاذ اللہ ہمارے دل جو ہے وہ اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ دیکھو انسان جو ہے نا، اگر تو نیک سیرت بن جائے تو فرشتوں سے افضل ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ بد کردار بن جائے تو پھر وہ جو ہے نا وہ شیطان سے بھی برا ہے۔ ہاں، اچھا جی، افتتمعون، افا، کیا تمہیں لالچ ہے، ان یؤمنوا لکم، کہ بھئی اے مسلمانوں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کیا ہے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہودی تمہارا یقین کریں گے۔ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، اور ان میں سے ایک فریق تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا پھر اس کو اس میں تحریف کرتا تھا، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، دیدہ دانستہ، جانتے ہوئے، وہ جانتے تھے اس کو، ٹھیک ہے نا جی، یعنی جاننے کے بعد بھی اس میں تعریف کرتے تھے وہ۔ وَإِذَا جی لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے تھے ایمان والوں سے تو کہتے تھے قَالُوا آمَنَّا، ہم نے ایمان لایا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب جو ہے نا وہ اکیلے ہوتے تھے، ان میں سے بعض اکیلے ہوتے تھے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ٹھیک ہے نا جی، جب وہ جی مسلمانوں سے ملتے تھے تو پھر کیا کہتے تھے کہ ہم نے ایمان لایا، اور جب وہ ملتے تھے اپنے باز سے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی وہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم تو جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ہیں اتحدثون بما فتح اللہ، اور کہ بھئی جو کچھ اللہ نے اس کے لفظی معنی جو ہے نا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ اس کو سمجھیں۔ وَإِذَا خَلَا، جب وہ علیحدہ ہوتے تھے، بعضهم الی بعض، ان کے بعد کی طرف، قالو، تو کہتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ کیا کہتے تھے کہ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کہ بھئی فتح اللہ کا آپ پہلے معنی کرے، کہ بھئی وہ کہتے تھے کہ جو اللہ نے تم پر کھولا، اتحدثونہم، ٹھیک ہے نا، جو تم پر کھولا، لیحاجوکم، اتحدثونہم، اس کو تم بیان کرتے ہو، یعنی جو اللہ نے تم پر کھولا اس پر جو ہے نا تو جی اس کو تم بیان کرتے ہو، ٹھیک ہے نا جی۔
تو لیحاجوکم بہ عند ربکم، اب عند ربکم کا منع کریں کہ بھئی تمہارے رب کی طرف، یعنی یہ تمہارے رب کے جو ہے نا ہاں کیا ہیں لیحاجوکم، تاکہ وہ حاجت لائیں. دیکھیں نا اس کے معنی آپ آگے پیچھے کریں گے تب آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے گا. پھر یہاں جہاں پر دیکھو کہ انہوں نے کہا کہ جو اللہ نے تم پر کھولا وہ کیا تم اس کو بیان کرتے ہو، اور تم اپنے تمہارے رب کے ہاں جو ہے نا وہ کیا لائے، دلیل لائے. افلا تاکلون، کیا تم جو ہے نا کیا ہے کہ سمجھتے نہیں ہو. تو دیکھو کہ یہاں پر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہودی منافق تھے نا، جب صحابہ کرام سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ جس پر تم ایمان لائے ہو نا اس پر ہم بھی ایمان لائے، اور تم جو ہے نا کہ حق پر ہو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق پر ہیں، تو ان کا قول حق ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم ان کی صفت اور جو تعریف وغیرہ اپنی کتاب توریت میں بھی پاتے ہیں. اور جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو ان منافقوں کی ملامت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے جو ہے نا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو کہ جو اللہ نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے دنیا و آخرت پر اور تمہارے اوپر جو ہے نا کہ ایک حجت قائم کر دیں. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کیا ہے کہ بڑے جھگڑالو تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اولا یعلمون ومنہم امیون، ساری پہلے یہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یعلنون. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے. وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یسرون، جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اعلانیہ کرتے ہیں، یعنی جو ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھتا ہے، یعنی جانتا ہے. ومنہم امیون، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، کہ وہ کتاب کو جو ہے نا کیا ہے کہ نہیں جانتے. الا امانی الا امانی انہم الا یظنون. تو ان میں سے جو ہے نا کچھ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، الا امانیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی کچھ جو ہے نا زبانی پڑھ لیتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جو کیا ہیں وہ نرے گمان میں ہیں، یعنی وہ صرف گمان میں ہیں. تو اب اس آیت کا جو ہے نا ترجمہ لفظی طور پر کرتے ہیں نا تو پھر معنی صحیح سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کا باب محاورہ ترجمہ آپ یوں کریں گے کہ ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یا کچھ اپنی من گھڑت اور نرے گمان میں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کا یہ معنی ہے. تو امیون کا معنی کیا ہوتا ہے، میں نے کہا کہ امیون کا معنی کیا بنے گا، ان پڑھ. لا یعلمون مطلب یہ کہ نہیں جانتے، کتاب نے کتاب کو، الا امانیہ، مگر کیا، وہ زبانی پڑھ لیتے ہیں. ہاں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ جو ہے نا کیا ہے کہ اپنے گمان میں تھے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ویل ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب کو لکھا اپنے ہاتھوں سے. ٹھیک ہے جی. کتاب کو وائل کیا کا لکھا مطلب انہوں کیا نے، ہیں جی، ہے؟ وائل کا مطلب کیا ہے؟ ویل کا مطلب ایک جہنم کی ایک وادی ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. یہ کیا ہے، یہ مدینے کی وادی ہے. تو اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف فرما ہوئے نا، تو جو توریت کے علماء تھے اور جو یہود کے سردار تھے ان کو یہ کبھی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی اب چلی جائے گی اور ان کی سرداری مٹ جائے گی. کیوں کہ حضور توریت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور اوصاف جو ہے وہ مذکور ہو چکے تھے. تو جب لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو ظاہر بات ہے اس پر فوراً ایمان لائیں گے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ان کے علماء کو اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے. تو اس اندیشے سے انہوں نے کیا کیا کہ توریت میں کیا کر دی، تحریف کر دی اور تغییر کر ڈالی. تو اللہ تبارک کیا فرماتا ہے، تو ویل ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب کو لکھا اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. جی بات سمجھ میں آئیے نا، جی بالکل. دلیلا، تاکہ وہ اس کو بیچیں تھوڑے دام کے بدلے میں. ٹھیک ہے نا جی. تاکہ وہ کیا کریں، اس کو تھوڑے دام کے بدلے میں جو ہے نا کہ اس کو بیچ لیں. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں فویل لہم، تو ان کے لیے خرابی ہے، مما کتبت ایدیہم، بس اب اس سے کہ جو انہوں نے ان کے ہاتھوں نے لکھا. فویل لہم مما یکسبون، اور ان کے لیے خرابی ہے کہ اسے جو وہ کماتے ہیں، جو کماتے ہیں وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے لیے خرابی ہے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس میں بھی ان کے لیے خرابی ہے. اچھا پھر آگے کیا کہنے لگے، وقالوا لن تمسنا النار،
تو انہوں نے کہا کہ نہیں چھوئے گی آگ ہمیں الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے دن. ٹھیک ہے جی. ان کو کیا تھا کہ یہ تھا کہ بس جو ہے نا ہم گنتی کے دن جو ہے نا وہ ہمیں آگ چھوئے گی، اس کے بعد ہمیں جو ہے نا چھٹکارا مل جائے گا. اور یہ ایک حدیث شریف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں تو داخل ہی نہیں ہوں گے مگر تھوڑی مدت کے لیے داخل ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. کون سی مدت؟ کہ بھئی جتنی مدت جو ہے نا ان کے باپ دادا نے بچڑے کو پوجا تھا بس، اور وہ 40 دن، یعنی 40 دن بس وہ دوزخ میں رہیں گے. اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ وہ چھوٹ جائیں گے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز نازل فرمائی. ٹھیک ہے نا جی. اور فرمایا کہ اے حبیب تم ان سے فرما دو کہ کیا تم اللہ سے کوئی وعدہ لے کر آئے ہو. دیکھو نا آگے دیکھیں کہتے ہیں کل اتخذتم عند اللہ، کہ بھئی جی کہ تم اللہ سے کوئی وعدہ لیا تم نے. فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. ہیں ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر وہ کہتے ہو کہ جو اللہ پر وہ چیز تم کہتے ہو کہ جو تم جانتے نہیں ہو. ہیں یعنی جو چیز تم جانتے نہیں ہو تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس چیز کو تم جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہو، تہمت باندھ رہے ہو. اللہ اکبر. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، ہاں کیوں نہیں، جو ہے نا کیا ہے کہ گناہ کمائے گا، سیئۃ گناہ کمائے گا، واحاطت بہ خطیئۃ، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کی خطا اس سے کیا کر لے گی، اس کا احاطہ کر لے گی. یعنی جو بندہ گناہ کمائے گا تو گناہ اس کا گھیرا کرے گا. فاولئک اصحاب النار، تو وہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. خالدون کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے وہی جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. جی. کوئی ایسا لفظ کہ جو آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو اس ترجمے میں؟ جی آگے آگے چلیں جی. اس کے بعد تھا ہمارا انشاء العربیہ. جی کھل نہیں رہا، کیا مسئلہ ہے؟ اس کو دوبارہ کھولنا پڑے گا. چلیں بہار شریعت کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں. پیج میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا، آپ نے یاد کیا تھا؟ 150 ہیں جی 155 ہاں بس ٹھیک ہو گیا. چلیں جی عقیدہ نمبر 21. اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی، یعنی اپنے غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بتائے. اس کے بعد ہے جی زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ زمین و جی آسمان کا ہر ذرہ جو ہے کیا ہے، ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہے. یعنی ان کا علم کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، وہ عطائی ہے، ہم مانتے ہیں عطائی مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور علم عطائی جو ہے نا اللہ کے لیے محال ہے، کہ اس کی کوئی صفت کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا، بلکہ ذاتی ہے. جو لوگ انبیاء کرام بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں، وہ قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق میں ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے اور بعض حصے پر ایمان نہیں لاتے؟ ٹھیک ہے جی. یعنی قرآن کی عظیم باتیں مانتے ہو، کچھ مانتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، تو لہذا کیا کرنا چاہیے کہ بھئی اسلام میں پورا داخل ہونا چاہیے. کہ یہ آیت نفی دیکھتے ہیں اور ان آیتوں جن میں انبیاء علیہ السلام کو علوم غیب عطا کیا عطا کیا جانا بیان کیا گیا انکار کرتے ہیں. جو آیت نفی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی علم غیب میں ہی جانتا، اللہ کے بعد کوئی نہیں جانتا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ غیب جانتا ہے، لیکن جس میں انبیاء کرام کو علوم غیب عطا کیا جانا جو ہے بیان کیا گیا ان کا انکار کرتے ہیں. تو دیکھو بعض آیات کا انکار ہوا اور بعض کا جو ہے نا کیا ہے کہ انکار نہیں ہوا. حالانکہ نفی اس بات دونوں حق ہیں، کہ نفی علم ذاتی کی ہے کہ یہ خاص الوہیت ہے، اس بات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شایع نشان ہے، اور منافی الوہیت ہے. اور یہ کہنا کہ یعنی یہ جو اس بات عطائی جو ہے نا یہ انبیاء کی شایع نشان ہے، اور اس میں
الہ ہونے کا منافی ہے کہ بھئی اس میں جو ہے نا یہ جو علم عطا کیا گیا ہے کسی کی طرف سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی علم عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود کسی کو عطا کرتا ہے۔ تو چونکہ انبیاء کرام کا علم عطا ہی ہوا تو یہ الہ نہیں ہوئے گے، یہ اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ کہنا کہ صحیح، ہر ذرے کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق و مخلوق کی مساوات لازم آئے گی، یہ باطل محض ہے کہ مساوات تو جب لازم آئے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اتنا صحیح، علم ثابت کیا جائے جو ہے، لیکن اور یہ نہ کہے گا مگر کافر کہے گا، یہ کافر کہہ سکتا ہے، مسلمان کا قول نہیں ہے کہ بھئی دیکھو نا بھئی نبی جن ہر درے کے مانتا ہے، جانتا ہے، یہ مانا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے ساتھ اس نے شریک کر دیا، حالانکہ اللہ کے ساتھ تو ہم شریک تب ٹھہرا نا کہ جب ہم اللہ کے لیے یا نبی کے لیے اتنا علم ثابت کریں، جب ہم اتنا ثابت کرتے نہیں ہیں تو پھر تو مساوات تو ہے ہی نہیں نا، تو لہذا یہ جی، قول کرنا چاہیے یہ اس سے کافر۔ اچھا، ذرات عالم متناہی ہیں اور اس کا علم غیر متناہی، ورنہ جہل لازم آئے گا، اور یہ محال ہے کہ خدا جہل سے پاک ہے۔ نیز ذاتی و طئی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا صراحتاً ایمان اسلام کے خلاف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، ہاں، کہ بھئی اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم کے ممکن ہو واجب میں معاذ اللہ مساوی ہو جائیں، کہ دیکھو اگر یوں کہیں کہ ہم جو ان کو علم ہے، انبیاء کو علم ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، کہ بھئی ایک تو انبیاء کا علم عطائی ہے، ہم مانتے ہیں عطائی، ٹھیک ہے جی، اور جو اللہ کا علم ہے وہ ذاتی ہے۔ اب ہم اس میں اگر کہیں جی مساوات ہے تو پھر کیا لازم آ جائے گا کہ ممکن اور واجب الوجود میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ممکن کس کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود ضروری نہ ہو۔ جی، تو انبیاء کرام جتنے بھی ہیں ان کا وجود پہلے نہیں تھا، مطلب یہ کہ جسم بظاہر جسم کے ساتھ موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، بظاہر جسم صحیح، کے ساتھ موجود نہیں تھے، بعد میں ہوئے، اب ان کا جسم مبارک جو ہے دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، باقی اپنی قبروں میں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ سلامت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کی مٹی کو حرام فرمایا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، ٹھیک ہے جی۔ صحیح، تو جی، ہاں، اچھا، یہ تو ہے کہ دیکھو کہ دنیا میں ان کا جسم پہلے موجود تھا، اب نہیں ہے۔ اچھا، کہ ممکن میں موجود ہے، ممکن بھی موجود ہو اور واجب بھی موجود ہو اور وجود میں مساوی کہنا یہ صریح کفر ہے، کہ بھئی ایک کو تم ایک ممکن ہے، دوسرا واجب ہے، اور تم کہو کہ واجب کے وجود میں اور جو ہے نا ممکن کے وجود میں مساوی ہے، تو یہ کفر ہے نا، یہ کھلا شرک ہے، شرک تو وہ خود کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ وہی ہم مشرک ہیں، لیکن شرک وہ خود کرتے ہیں، بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ جی، ہاں، انبیاء علیہ السلام غیب کی خبر دینے کے لیے آتے ہیں، جنت و نار و حشر و نشر عذاب و ثواب غیب نہیں تو اور کیا؟ بتا بھائی، ان سب کا ہی جو ہے نا یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں، اور اسی کا نام غیب ہے، کیونکہ حضور نے بتایا اولیاء کو بھی علم غیب عطا ہی ہوتا ہے مگر بواسطہ انبیاء کے۔ عقیدہ نمبر 22، انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے افضل ہیں، ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہنا کہ ہمارے جی، ہمارے اس طرح اس کا درجہ دینا بڑے بھائی کی طرح، تو یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ کافر، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے، کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 24، حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، بعض کا سری ذکر قرآن مجید میں اور بعض کا نہیں، جن کے اسماء طیبہ بالتصریح قرآن مجید میں ہے وہ یہ ہے، یہ سارے کا سارا ذکر جو ہے قرآن پاک میں موجود ہے، یہ سارا ذکر، ٹھیک ہے جی۔ عقیدہ نمبر 25، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنایا اور تمام اسماء و مسمیات کا علم دیا، ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، شیطان قسم جن تھا، یعنی وہ جن تھا مگر بہت بڑا عابد زاہد تھا، جہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ جو ہے نا انکار جو ہے نا پیش آیا، یعنی جب جو ہے نا کیا ہے کہ وہ انکار پیش آیا تو ہمیشہ کے لیے کیا ہوا؟ مردود ہو گیا۔ صحیح، عقیدہ نمبر 26، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہیں تھا، بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہیں، اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں، یعنی اولاد آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ۔
اچھا جی، سب میں پہلے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اچھا انہوں نے کدھر سارے رہ گئے کو جی 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 کیا فرما رہے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے ہاں انہوں نے 9.5 برس ہدایت فرمائی۔ ان کے زمانے کے ماشاء کفار اللہ بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، استہزاء کرتے۔ اتنے عرصے میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے، باقیوں کو جب ملاحدہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں تھے، ہٹ درمی اور کفر سے بعد نہ آئیں گے، مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کے ہلاک کی دعا کی۔ طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے گیا تھا بچ گئے بس۔ اچھا جی، عقیدہ نمبر 28، انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں۔ خبریں اس باب میں مختلف ہیں، اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے۔ کہ بھائی بندہ کہے کہ جی 1,24,000 ہی انبیاء کرام آئے تھے، اس کے علاوہ کو نہیں، اگر تو ایک نبیوں کی تعداد 1,24,000 سے کم ہے تو پھر غیر نبی کو نبی کرنا لازم آ جائے گا، اور اگر 1,24,000 سے انبیاء کرام زائد ہو گئے تو نبی کو غیر نبی قرار دیا جانا احتمال ہے جی۔ اور یہ دونوں باتیں لہٰذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ عقیدہ نمبر 29، نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں فضل ہمارا جو ہے افضل ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء مرسلین انسو ملک جنوں جمی مخلوق کے الہی سے افضل ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، بلا تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام امتوں سے افضل ہے۔ عقیدہ نمبر 30، تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کے مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اچھا جی، اس کے بعد ہم ذرا چل رہے تھے، یہ تو ہماری بات ختم ہو گئی تھی نا جی اس کی۔ اچھا یہ آپ مجھے بتائیں گے، تعریف بتائیں گے کہ ضمیر مرفوع متصل کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر متصل مرفوع متصل جی اس کو جڑی ہوئے دیکھیں، اس کو آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تعریف پانچوں کی پانچوں آپ کو آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو کلام عرب میں جو کلمات ہیں ان کی 3 قسمیں، یا تو وہ مرفوع ہوں گے، یا پھر منصوب ہوں گے، یا مجرور مند ہوں گے، یعنی مرفوعات میں سے ہوں گے، یا منصوبات میں سے، یا مجرورات میں سے۔ اگر ضمیر مرفوعات میں سے ہو تو اس کو مرفوع کہا جائے گا، منصوبات میں سے ہو تو اس کو منصوب کہا جائے گا، مجرورات میں سے ہو تو اس کو مجرور کہا جائے گا۔ پھر اگر عامل کے ساتھ ملی ہوگی تو اس کو متصل کہا جائے گا، عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوگی تو اس کو منفصل کہا جائے گا۔ تو آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ضمیر مرفوع متصل کی تعریف کیا بنے گی کہ ضمیر مرفوع متصل اس کو کہتے ہیں کہ جو مرفوعات میں سے ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور ضمیر مرفوع منفصل کس کو کہیں گے کہ جو مرفوعات میں سے ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو۔ منصوب کس کو کہیں گے؟ ضمیر منصوب متصل اس کو کہتے ہیں کہ جو منصوبات میں سے ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ منصوب منفصل کس کو کہیں گے کہ جو منصوبات میں سے ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو۔ مجرور متصل کس کو کہیں گے؟ جو مجرورات میں سے اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ ایک بتا دیں۔ ہاں کہ بھئی ضمیر یا تو مجرورات میں مرفوعات میں سے ہوگی، یا منصوبات میں سے ہوگی، یا مجرورات میں سے ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ لکھ لیں آپ کہ ضمیر یا مرفوعات میں سے ہوگی، یا منصوبات میں سے ہوگی، یا مجرورات میں سے ہوگی۔ اگر ضمیر مرفوعات میں سے ہو تو اس کو مرفوع کہیں گے، اور اگر منصوبات میں سے ہو تو اس کو منصوب کہیں گے، اور اگر مجرورات میں سے ہو تو اس کو مجرور کہیں گے۔ لکھ لیا آپ نے یہاں تک اشارہ؟ آپ یہاں تھوڑا اشارہ لکھتے جائیں، پھر آپ اس کو خود لکھ لینا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو سمجھ بات گیا۔ اچھا ایک منٹ، بڑی مہربانی جناب۔
ایک منٹ لکھ لیں۔ ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے میں پھر کول بیٹھی وہ کریا ہے کلاس ٹھیک ہے مجرورات میں سے ہو دو اس کو مجرور کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے اور اگر عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو متصل کہیں گے، اگر عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو تو اس کو منفصل کہیں گے۔ اچھا عامل کے ساتھ ملی ہو تو متصل کہیں گے، جی اور اگر عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو تو منفصل کہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا اچھا اب مرفوع متصل کی تعریف کیا بنی؟ وہ ہے جو مرفوعات میں سے ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو ہو، ملی ہوئی ہو، متصل متصل میں ہاں متصل ملی ملی ہوئی ہوئی ہو۔ اچھا ضمیر مجرور منفصل کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر مجرور مجرور، جو مجرورات میں سے ہو ہاں اور متصل پوچھی ہے وہ عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ نہیں منفصل کی میں بات کر رہا ہوں، مجرور منفصل۔ مجرور منفصل ہوا جو مجرورات میں سے ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو۔ ہاں یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ مجرور منفصل ہوتی نہیں، ہوتی نہیں ہے نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بات یاد رکھ، جیسے پہلی والی کلاس تھی نا ان کو بھی میں اس طرح جی تھوڑا سا وہ بات جو چل رہی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا مطلب ہے کہ مجرورات مجرور منفصل ہوتی نہیں ہے، متصل ہوتی ہوتی نہیں، ہے۔ ہاں متصل ہوتی ہے صرف بس، صحیح ہے سمجھ میں آ گئی بات؟ صحیح وہ ان کو میں الف والی مثال دے رہا تھا نا کہ بھئی الف کے اوپر ایک نقطہ ہے، دو نقطہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی کیا کیا بولیں؟ کہ بھئی الف کے اوپر جب بچہ تختی پڑھ لیتا ہے نا تو حروف تاجی پڑھ لیتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے تو ان جی کو پہچان کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی با کے اوپر ایک نقطہ ہے، دو نقطے ہیں، یہ پوچھا جاتا ہے نا۔ جی 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 تو ہمارے استاد پوچھتے تھے کہ بھئی الف کے اوپر ایک نقطہ ہے کہ دو نقطے ہیں؟ الف کے اوپر ایک نقطہ ہے یا دو؟ ہاں ایک 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 ہے، نقطہ ہے الف کے اوپر، الف جو سیدھا الف کے الف جو اوپر الف جو ہے نا اس کے وہ دو چیز جی جی یعنی اس کے اوپر تو نہیں ہے۔ ہاں وہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو صحیح اس طریقے سے یہ جو مجرور منفصل نہیں ہوتی، مجرور منفصل نہیں ہوتی، باقی منصوب منفصل بھی ہوتی ہے اور ہاں متصل بھی ہوتی ہے۔ ہاں، اور مرفوع منفصل مجرور بھی ہوتی ہے اور متصل بھی ہوتی ہے، صحیح ہے ٹھیک ہوگی جی۔ صحیح ہے ہاں آگے چلیں جی، اسماء اشارات زان زین یہ کسر کے ساتھ، یہاں تک انہوں نے یہ بیان کر دیا، ٹھیک ہے، جنہوں نے بہت مختصر بیان کیا، لیکن اسماء اشارات ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے صرف یہ بیان کر دی ہے، صرف تعداد بیان کی، تو اسماء اشارات کو ہم یہاں سے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، صحیح ٹھیک ہے جی۔ یہ ضمائر کا بیان ہے، یہ دیکھیں، ضمیر مرفوع منفصل کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر کو جو محل رفع میں واقع ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ صحیح ہاں اور نیچے میں نے یہاں پر میں نے لکھا تھا کہ شاید مجھے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے لکھوایا تھا طلباء کو، کہ انہوں نے لکھا ہوگا تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن یہاں پر انہوں نے لکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی ہاں لکھا نہیں ہے، چلیں جی۔ یہ اسماء اشارات ہیں، وہاں پر تو آپ کو صرف تعداد بیان کے بتائی گئی نا، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اسم غیر متمکن کی دوسری قسم ہے اسماء اشارات۔ اسماء اشارات اسم اشارہ کی جمع ہے، اسم اشارہ اسے اسم کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے محسوس یعنی جس کے احساس کیا جائے، مبصر یعنی دیکھی جانے والی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو اسماء اشارہ کی تعداد کتنی ہے؟ 12، جو کہ درج ذیل ہیں۔ اس میں ذا کی وضع واحد مذکر کے لیے ہے، زانے کی وضع تثنیہ مذکر کے لیے حالت رفع میں، اور دین کی وضع حالت نصب میں تثنیہ مذکر کے لیے ہے۔ یہ ساری آپ کے ساتھ یہ لکھی ہوئی ہے یہاں تک، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کے بعد پھر فائدہ صحیح ہے،
فائدہ یہ ہے کہ اسماء اشارات کے شروع میں کبھی کبھی ہا حرف تنبیہ بڑھائی جاتی ہے، یعنی اصل میں تو اس میں اشارہ ہے نا ذا، سمجھے یہ بات؟ جی جی اصل میں اشارہ کیا ہے؟ ذا ہے۔ تو یہ ہا کہاں ہوں، سے آ گئی بھائی؟ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے شروع میں کبھی کبھی ہا حرف تنبیہ بڑھا دیا جاتا تاکہ مخاطب بات سمجھنے سے غافل نہ رہے، یعنی ذا سے پہلے ہا بڑھایا جاتا ہے۔ اگر یوں کہیں نا ہم ذا کہیں گے تو مخاطب جو ہے نا وہ متوجہ نہیں ہوگا۔ جب بندہ کہیں نا ہا حرف تنبیہ جو ہے نا یہ کیا کہنا متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، جب کہا ہاذا جب کہے گا تو پھر جو ہے نا وہ متوجہ ہوگا اس وجہ سے، ٹھیک ہے جی، صحیح تاکہ مخاطب بات سمجھنے سے غافل نہ رہے، جیسے ذا سے آزا دہی سے آزائی۔ اچھا دوسرا نمبر فائدہ، اسماء اشارات کے آخر میں کبھی کبھی کاف خطاب بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ مشار علیہ کے مذکر اور مؤنث ہونے کا پتہ چل سکے، جیسے کہ واحد مذکر کے لیے ذا سے ذا کا، مؤنث کے لیے تا سے تا کے ہیں۔ نمبر 3 فائدہ، اسماء اشارات میں کبھی کبھی کاف خطاب سے پہلے لام مقصور بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ مشار علیہ کے قریب اور بعید ہونے کا پتہ چلے، جیسے مشار علیہ واحد مذکر بعید کے لیے ذا کا سے ذا لکھا اور واحد مؤنث بعید کے لیے تا کا سے تل کا۔ فائدہ، اگر اس میں اشارے کے بعد ایسا اسم آ جائے کہ جو معرب باللام ہو تو یہ آپس میں صفت اور موصوف بنیں گے، یعنی ہاذا موصوف الکتاب صفت، اور اگر اس میں اشارہ کے بعد کوئی ایسا اسم آ جائے کہ جو معرب باللام نہ ہو تو یہ آپس میں مبتدا اور خبر بنیں گی، جیسے ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ صحیح ہاں اس کے بعد اس میں فائدہ، اس میں اشارہ کی مبنی اصل کے ساتھ مشابہ کس طرح ہے؟ کہتے ہیں جس طرح حرف بغیر دوسرے کے ملائے حرف کے ملائے اپنے معنی مرادی پر دلالت نہیں کرتا نا، اسی طرح اس میں اشارہ بھی بغیر مشار علیہ کے ملائے اپنے معنی مرادی پر دلالت نہیں کرتا، اس وجہ سے اس کو جو ہے نا مشابہت لازم آ گئی۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی میرے خیال میں آسان ہے یہ۔ جی تقریباً ہاں اس کو پڑھنا پڑے گا آپ کو جی جی کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہاں اچھا صرف صغیر سنا ہے ذرا؟ صرف سے ضرب یضرب ضربا وهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك ضارب فذاک مضروب، فذاک مضروب مضروب، جی لم یضرب لم یضرب، لا یضرب لا یضرب، ٹھیک ہے نا جی۔ جی ہاں جس طرح بابا خادم پڑھتے تھے ماشاءاللہ ایسے پڑھتے تھے کہ ایسا یعنی کوئی چیز بھی جو ہے نا یعنی یوں سمجھو کہ ان کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ آگے دو یاد کرنی ہے اور ہاں آگے آپ نے یہ یاد کرنا ہے، ایک منٹ، یہ آپ نے یہاں تک یاد کیا نا، کدھر گیا ساری، یہ آپ نے یاد کیا جی یہاں پر لم یضرب لم یضرب تک یاد کیا ہے۔ نہیں فذاک مضروب ہاں تو اب آپ نے یاد کرنا ہے لم یضرب لم یضرب، لا یضرب لا یضرب، لن یضرب لن یضرب، یہ دونوں ایک چیز ہیں یہاں تک، ٹھیک ہے نا جی یہ؟ صحیح ہاں ادھر تک ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم ایک لائن ٹھیک یاد ہے کریں گے، الامر منو اضرب لتضرب لیضرب لیضرب، پھر نہیں کی یاد کریں گے، پھر ظرف کی یاد کریں گے، پھر آلت منو کی یاد کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی ہاں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھتے رہنا ہے، آپ نے اس کو آپ نے نا چھوڑ نہیں دینا، آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ جب آپ جو ہے نا وہ فارغ بیٹھے ہو نا، فارغ جب بیٹھے ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جس طرح جو ہے نا وہ تسبیح لی ہوتی ہے نا، تو یہ اس کا پڑھنے جی کا جی ثواب ہے، اس کا پڑھنے کا ثواب ہے، جتنا آپ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ صحیح انشاءاللہ ہاں یہ سبق نمبر ہمارا چوتھا تھا، تیسرا تو ختم 8واں ہو گیا، سبق ہوگا سر 8واں۔ 8واں اچھا ٹھیک، اچھا جی یقرأ، پیچھے ایک منٹ پیچھے دیکھنا پڑا تھا یہ پڑا تھا ہاں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ ہاں سر دیکھیے سبق نمبر 8واں، یقرأ مانے وہ پڑھتا ہے، تقرأ مانے تم پڑھتے ہو، اقرأ مانے میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اقرأ تم پڑھو، فی مانے میں، ہر مانے کیا، نام مانے جی ہاں، ہوا مانے وہ، تو یقرأ زید فی کتابہ، اس کا معنی کیا ہے کہ زید اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے صحیح جی، زید کیا ہے اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ تقرأ فی کتابہ کا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو، اقرأ فی کتابی میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں، اقرأ فی کتابہ کا اپنی کتاب میں پڑھو،
حل تقرأ فی کتابی کا، کیا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو؟ نعم انا اقرأ فی کتابی، جی میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں۔ ہوا یقرأ فی کتابی، وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ حل ہوا یقرأ فی کتابی، کیا وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے؟ نعم ہوا یقرأ فی کتابی، جی وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ حل تقرأ فی کتابی کا، کیا آپ اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں؟ نعم اقرأ فی کتابی، جی ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں۔ حل اقرأ فی کتابی، کیا میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں؟ نعم تقرأ فی کتابی کا، جی ہاں آپ اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ یہ آسان ہے نا میرے خیال میں، یہ تو میرے خیال میں کہ آپ کے جی با محاورہ ادھر بھی کافی اس میں سے ملتے جلتے ہوں گے نا، کہ نہیں؟ میں پڑھ لیتا ہوں۔ جی جی، ہاں پڑھیں۔ حل صدیقو کا یقرأ فی کتابی، کیا تیرا صدیق اپنی کتاب میں پڑھتا تیرا ہے؟ صدیق نہیں، تیرا دوست، کیونکہ آپ تیرا ادھر سے دوست، تیرا صدیق دوست، دوست کو بولتے ہیں نا، تو وہ آپ کی زبان جی پر جی چڑھ گیا۔ ہاں جی جی، تیرا دوست اپنی کتاب میں پڑھتا ہے؟ نعم صدیقی، جی میرا دوست یقرأ فی کتابی، وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ ہاں انا اقرأ فی کتابی، میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں۔ انت تقرأ فی کتابی، اور تو جو ہے نا اپنی کتابی کا، تو اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ حل زید یقرأ فی کتابی، کیا زید اپنی کتاب میں پڑھتا ہے؟ نعم زید یقرأ فی کتابی، ہاں زید اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ اقرأ فی کتابی کا، تو اپنی کتاب میں پڑھ۔ نعم اقرأ فی کتابی، جی ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست، میرے خیال میں آسان بہت ہے۔ جی اچھا جی، آگے چلیں۔ میرے خیال میں یہ تو آپ جو ہے نا وہ اس کی نا آپ کوشش کریں کہ آپ نا تھوڑا وقت نکال کر نا اس کے جوابات آپ لکھ کر بھیجیں، لکھ کر بھیج سکتے چلیں ہیں آپ؟ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ جی جی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ ہاں کوشش کر لیا کریں آپ تھوڑی تھوڑی، مطلب یہ کہ جب آپ فارغ ہو نا تو آپ نے ایک جی جملہ لکھ لیا، پھر دوسرا جملہ لکھ لیا، پھر تیسرا جملہ لکھ لیا، جب سارا مکمل ہو جائے نا تو پھر آپ نے اس کی جی تصویر نکال کر مجھے بھیج دینی ہے بس۔ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ۔ اچھا، اور آپ کا کون سا سبق رہ گیا؟ صرف بہائی ہو گیا، نامیر انشاءاللہ ہو ربیہ گیا ہو گئے؟ انشاءاللہ۔ اچھا ہو گیا صاحب، چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر ہم ملیں گے، میں میرے خیال ہے کہ منڈے والے دن پھر ملاقات ہوگی منڈے انشاءاللہ، والے ہے نا؟ چلیں ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔